بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے یا ان سے دوستی کرنے یا ان کے ہر رسم و رواج کے اندر شرکت کرنا کیسا ہے۔ اس کے متعلق آج کل ایک مسئلہ بڑا پوچھا جاتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات ہیں، دوستی ہیں، اور ہم ان کے کھانے کے اندر، ان کی دعوت کے اندر، ان کے جو رسم و رواج جو منائے جاتے ہیں ان کے اندر شرکت کرنا کیسا ہے۔ اس کے لیے ذرا سماعت فرمائیں۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں یا سماج میں معزز بننے کے لیے یا دوسرے مسلمان پر اپنی لڑائی کے اظہار یا اپنی عملی زندگی میں غیر مسلموں کا طرز اختیار کر کے ان جیسا بننے کی نیت سے رہائش اختیار کرے تو یہ صورت شرعاً ناجائز ہے۔ اگر غیر مسلموں کے مذہبی تقریبات جن میں شرکی افعال انجام دیے جائے، یعنی ان میں شرکت کی جائے، مثلا رام لیلا ہے، دسہرہ ہے، دیوالی ہے، جنم دن ہے یا گرو نانک بابا جو بھی ان کی تشریفات ہے، ان میں شرکت کرنا کفار کی اجتماعیت کی زیب اور زینت و رونق بننے کے لیے مترادف کرنا، تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ غیر مسلموں کے ان کے تہواروں کے موقع پر مبارکباد دینا درست نہیں ہے، البتہ خیر سگالی کی غرض سے مبارکباد دینے کے بدلے بدھائی کا لفظ استعمال کر کے ضرور گنجائش ہے۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں کہ جو دسہرے کے اندر شبھ کامنائیں دے دیں، یا اس طرح کے لفظ استعمال کر کے، بدھائی کا لفظ استعمال کر کے ہم ان کو دے سکتے، لیکن مبارکباد دینا صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ باقی جیسے ہم کسی کو کہیں کہ دیپاولی مبارک ہو، تو یہ لفظ استعمال کرنا، اس میں کوئی گنجائش کی بات نہیں، اور یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور غیر مسلموں کے سماج میں مسلمانوں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوں گے، مذہب کی بنیاد پر منافرات کا ماحول ختم ہوگا، اور غیر مسلموں کی مجلس نکاح کے لیے مسجد میں بلانا مناسب نہیں، البتہ شادی وغیرہ کے کھانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہے جو غیر مسلم ہے، ہماری نکاح کے اندر یا ہمارے کسی دوست یا رشتہ دار کی نکاح کے اندر ہم اسے مسجد کے اندر نہیں بلا سکتے، مسجد کے اندر بلانا مناسب نہیں ہے، البتہ ان کو کھانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لباس و گفتار میں غیروں کی نقل، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد، ان سے مدد کی طلب مانگے، ان پر اعتماد کر کے ان کو ہمراز و مشیرہ بنانا، اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر ان کے ہاں مروجہ تاریخ کو اپنانا، ان کے تہوار میں شرکت کرنا، ان کی تہذیب و تمدن کی تعریف کرنا، ان کے عقائد باطلہ سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کے اخلاق و مہارت سے خوش ہونا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب غیروں سے محبتوں کی علامت ہے، جبکہ شریعت اسلام نے ان سے محبت کرنے سے منع فرمایا۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دوستی کے خاطر ہم ان کے تہواروں میں شرکت کر لیتے ہیں، ان کی تہذیب و طریقے، جو ان کے رہنے سہنے کی جو طریقے وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں، یا پھر ان کی جو شادی بیاہ ہے ان کے اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ محبت کی علامت ہے، حالانکہ جبکہ شریعت اسلامیہ نے ان سے محبت کرنے سے منع فرمایا، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس ممنوع شریعہ سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے روکیں۔ ملی اور قومی مفاد کے تحت ایسی غیر مسلم پارٹیوں سے معاہدہ کرنا چاہیے جو معتصب اسلام کی دشمن اور اسلامی مخالف نہ ہوں، اور اس معاہدے کو ایسی شق نہ ہو جو اسلام یا مسلم مخالف ہو، یا جس سے اسلامی عقائد پر کوئی زد پڑتی ہو۔ اسی طرح وہ پارٹی مسلمانوں کے حق میں اچھی رائے رکھتی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ معاہدہ شرعی حدود میں رہ کر ناجائز مطالبات کی تائید اس میں نہ کی جائے۔ ان آداب و شرطوں کے ساتھ معاہدہ کرنا جائز ہے، ورنہ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں الگ ہو جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی
غیر مسلموں کی پارٹی ہے جس میں ہر دم ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بولا جا رہا، مسلمانوں کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہو، انصاف نہ کیا جا رہا ہو، صرف اس کے اندر ناانصافی کی جا رہی ہو، تو ایسی پارٹی کے اندر شریک ہونا یا ایسی پارٹی کو سپورٹ کرنا، شرکت کرنا ناجائز ہے، اس کے اندر شرکت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے ان تمام کی تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ السلام علیکم۔